اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نیوز کے معزز سامعین، حقیقت نیوز میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا شکر ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود بہت جلدی باہر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان سارے کرپٹ مافیا کو میں ایک بری خبر بھی دیتا چلوں کہ وہ لوگ آسمان سے زمین پہ آنے والے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر شاہد مسعود باہر آئیں گے تو آپ لوگ تو پتہ چل جائے گا کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو کس طریقے سے پھنسایا گیا، کیا سازشیں کی گئی، اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام احباب سے اس بات کی بھی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ احباب کو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین، میں آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا اس ویڈیو میں، آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وہ پوائنٹس سمجھ آئیں اور آپ کو اصل پتہ چلے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا قصور کیا تھا اور آخر کیوں پھنسایا گیا، کون پیچھے ملوث تھا اور اب کیوں نہیں یہ باہر آ پا رہے اور کب تک یہ باہر آئیں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل معاملات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک پاکستان میں آج سے پہلے جتنا بھی سسٹم تھا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے، کوئی بھی سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا یا کسی بات کی تائید کرتا تھا، تنقید کرتا تھا تو اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا تھا، جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں ہوا۔ آپ لوگ آئے دن نیوز میں، اخبار میں اور نیوز چینل پہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ بچی اغوا ہوئی، بچہ اغوا ہوا، بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ معزز سامعین، کچھ تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دشمنی کی بنا پہ ہوتی ہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو ایک سوال تھا پاکستان میں کہ آیا یہ کیوں ہو رہا تھا۔ اب ڈاکٹر شاہد مسعود کا قصور کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ٹوٹل جتنے بھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے، سامان نیوز رپورٹر کو مارا، یہ وہ کتنے بھی الزامات ہیں، سارے بے بنیاد اور بکواس قسم کے الزامات ڈاکٹر شاہد مسعود پہ۔ اصل میں ماجرا کیا تھا؟ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود ایک پروگرام کرتے اور اس پروگرام میں اب لوگ کہتے تھے کہ وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے باتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں پروف دوں گا۔ بعد میں ان کو قربانی کا بکرا بنا کے جیل میں ڈالا گیا اور اب تک وہ جیل نہیں باہر آ پائی، یہ بھی ایک وجوہات ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے لائیو پروگرام میں اونیت کہا تھا کہ جتنے بھی بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب ہے، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس بات کو بھی للکارا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کی گورنمنٹ کے وزراء ہیں، تقریباً بڑے وہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ اب ڈارک ویب اور ڈیپ ویب جن اب آپ کو نہیں پتا ان کو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ ایسی نیٹ پہ ایک دنیا ہے جس پہ تمام دماغ پھیرے اور کرپٹ قسم کے اور تمام جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، ان کو پیسہ لگانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو وہ ڈارک ویب اور ڈیپ ویب پہ جاتے ہیں۔ عموماً اگر پی سی سے ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر عموماً پی سی سے جائیں یا موبائل سے ان ویب سائٹ پہ جائیں تو ٹوٹل آپ کا کنٹرول ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ ڈارک ویب اور ڈیپ ویب ایک اس قسم کے رومز بنے ہوئی ہیں جس میں مکمل طور پر غیر ضروری چیزیں اور غیر اسلامی چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں اور پیسے لے کر وہاں پہ سارا کچھ پرفارم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ زینب کیس پہ، جب زینب کیس بہت زیادہ الجھا ہوا تھا تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں زینب کی ویڈیو ہو سکتا ہے ڈارک ویب یا ڈیپ ویب پہ موجود ہوں، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا تھا۔ معزز سامعین، جب یہ بات وائرل ہوئی تو اب پورے پاکستان میں، پوری دنیا پہ احترام مچ گیا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ گندا اور گھناؤنا کاروبار پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ کہا تھا کہ بچوں کی پورن سائٹ یا پورن ویڈیو بنا کے فروخت کی جا رہی ہیں پاکستان میں، یہ شواہد ڈاکٹر شاہد مسعود نے پیش کیے تھے اور یہ اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھیں۔ ایک انسان لائیو پروگرام میں ایک بہت دعوے کے ساتھ چیز کہتا ہے کہ آپ جائیں، جا کے چیک کریں، آپ کو وہاں سے ویڈیوز مل جائیں گی، تو یہ اس بات کا اشارہ تھا، ہمارے وقت کی گورنمنٹ کو اشارہ تھا کہ آپ اب یہ چیک کریں۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے مکمل شواہد پیش کیے تھے، لیکن بعد میں کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود کا منہ بند کروا دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آپ لوگ سمجھ لیں کہ جب زینب کیس ہوا اور عمران نامی لڑکا ایک جس کو پھانسی ابھی ہو چکی ہے، جب وہ گرفتار ہوا تب کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ لوگ دیکھ لیں اور عمران کا حلیہ دیکھ لیں، ٹوٹل طور پر چینج ہے۔ معزز سامعین، ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا یہ تھا کہ عمران ایک کارندہ ہے، عمران کے پیچھے عمران کی پشت پناہی جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت سارے وزراء اس میں شامل ہیں۔
اب یہ بات دبا دی گئی یا کیا ہوا یہ تو وقت ہی بتائے گا، یا آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ معزز سامعین، اب آپ فیصلہ کریں کہ اصل میں ماجرا یہ تھا، ڈاکٹر شاہد مسعود کو ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کے خلاف آواز اٹھانے کی ساری سزا ملی، اور فیصلہ اب آپ لوگ کریں گے۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود کو کیوں گرفتار کیا گیا، یا اس کو کب باہر نکالا جا رہا ہے؟ آیا ڈاکٹر شاہد مسعود کی زندگی کو خطرہ ہے اس وجہ سے اندر رکھا ہوا ہے، یا کہ واقعی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کرپشن کی ہے؟ پاکستان اس وقت، پاکستان کے پاس ٹاپ کے پرائم منسٹر، ٹاپ کی آرمی، ٹاپ کی ایجنسی، ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI، اور پاکستان کے پاس اس وقت جو ایجنسی کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، پاکستان میں تقریباً ایلومناٹی پاکستان نے ان کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دی ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا تھا، اس طریقے سے تو پاکستان نے جلد ختم ہو جانا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے، پاکستان کی ایجنسی نے، اور جس طریقے سے آرمی انوالو ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آرمی کے پاس آلریڈی بہت سارے کام تھے کرنے کے لیے، ان چیزوں میں آرمی نے انوالو نہیں ہونا تھا، لیکن مجبور کیا گیا، ہمارے کرپٹ مافیا نے مجبور کیا، منی لانڈرنگ کر کے، اور جس طریقے سے کرپشن ہوئی ہے ملک پاکستان میں، پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن کیا گیا، تو ہماری آرمی نے انوالو ہونا تھا۔ اگر آرمی انوالو نہ ہوتی تو یہ معاملات اتنے سدھرنے نہ ہوتے۔ آج پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ 64,000 ویڈیو سرگودا سے پکڑی گئیں اور پورا گینگ پکڑا گیا، تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو چیز صحیح بتائی تھی کہ پاکستان میں، آپ ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان میں یہ گھناؤنا کاروبار چل رہا تھا اور پشت پناہی میں چل رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے جب انکشاف کیا، اس کے بعد ہماری ایجنسی حرکت میں آگئی، گمنام ہیروز حرکت میں آگئے، اور سرگودا میں سے 64,000 ویڈیو پکڑی گئیں۔ اب آپ سوچیں 64,000 ویڈیو میں سے 40,000 بچے، 30,000 بچے یا 50,000 بچے تو ہوں گے، لڑکے اور لڑکے مکس، جن کی وہ ویڈیوز بنی ہوں گی، وہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے اٹھائے گئے؟ معزز سامعین، یہ پورے پاکستان میں گلیوں میں، اور کسی کو سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ بچے کڈنیپ کیوں ہوتے ہیں، کہاں سے، اور یہ ہر گلی میں سرگرم تھے یہ لوگ، جہاں سے یہ اٹھاتے تھے، اور یہ پورا پشت پناہی میں کام ہو رہا تھا۔ اور 64,000 ویڈیو پکڑے جانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ 64,000 بچے یا 60,000 بچے یا 55,000 بچے، فگر آپ لوگ کاؤنٹ کر لیں، وہ سارے کڈنیپ ہوئے ہوں گے، تب ان کی ویڈیوز بھی بنوں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ غرق کرے اس کرپٹ مافیا کو، اور اس قسم کے المناٹی طاقتیں جو پاکستان میں چل رہی ہیں، سوچ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ کسی بچے کو لائیو ڈارک ویب پہ یا ڈیپ ویب پہ، اس کا اللہ معاف کرے، کہنے میں بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور پاکستان میں اس قسم کی چیزیں سرگرم تھی۔ شکر ہے ہمارے ہیروز ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، اور اب پوری میڈیا اور پورا وہ کرپٹ مافیا جو اس وقت ساری چیزوں میں انوالو تھی، اس وقت عمران پھانسی لے چکا ہے، اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود جس دن باہر آ جائیں گے، پورا کرپٹ مافیا اندر جائے گا، اور اس بات کی گارنٹی آپ کو حقیقت نیوز دیتی ہے۔ آپ آج میری ایک بات لکھ لیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود بہت جلدی باہر آ رہے ہیں، اور جب یہ باہر آ جائیں گے تو آپ لوگ دیکھنا کہ جو وزراء اس میں شامل تھے، جو نیوز اینکر اس میں شامل تھے، جو سوشل میڈیا کی سائٹیں اس میں شامل تھیں، اور جو کرپٹ مافیا نے جس طریقے سے پیسہ لگا کے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کو پاکستان میں چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے، یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ پہ چلاتے ہوئے یہ سارا کام پرفارم کروا رہے تھے، جو گینگ پکڑا گیا ہے، یاد رہے کہ وہ گینگ جب چڑھے گا پولیس کے ہاتھوں میں، ISI کے ہاتھوں میں، تو وہ ہر ایک چیز اگلے گا، اور یہ یاد رکھیں لوگ تو یہاں سے پاکستان سے بھاگنا شروع کر دیں گے، کرپٹ مافیا پاکستان کو چھوڑ کے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن یاد رہے کہ حال ہی کی رپورٹ میں 17 سے 18 بندوں کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، جن کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، پاکستان میں آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، آپ کو ہماری ایجنسیاں ڈھونڈ نکالیں گی، کیونکہ وہ بچے معصوم تھے جن کا آپ لوگوں نے استعمال کیا، جن کو آپ لوگوں نے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کے بھین چڑھایا، وہ گروہ جو پاکستان میں اس قسم کے سرگرم تھے، انہوں نے توبہ کر لی، جو پکڑے گئے وہ تو پکڑے گئے، جو نہیں پکڑی وہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن ان کو ایک بات ہے جو کی ہے وہ بھرنی ضرور پڑے گی۔ آپ اس بات کا انتظار کریں کہ اب ان لوگوں کے بارے میں کرپشن، ان لوگوں کی کرپٹ مافیا، اور ان لوگوں نے جس طریقے سے منی لانڈرنگ کی، اور جو چیزیں پاکستان میں اپنی پشت پناہی میں، ان کو ہر ایک چیز کی سزا ملے گی۔ الحمدللہ اس وقت ہماری ISI، ہماری آرمی اور ہماری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنے ہی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں،
شیئر کر دیں اور ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا۔ جاتے جاتے ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔